الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ حجرات کی یہ آیا بنی نوع انسان کو اس کی حیثیت اور مقام دکھانے کی بہترین ذریعہ اور بہترین حقیقت ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ہر انسان کے جد امجد ہیں، ہر انسان کے۔ کسی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کا شجرہ نسب سیدنا آدم علیہ السلام تک نہ پہنچے۔ تو گویا کہ پوری انسانیت ایک گھرانے کا اولاد۔ اب فرمایا کہ یا ایھا الناس، اب یہاں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین مثلا عرب، یا ایھا الذین عجم، کسی کے نہیں، یا ایھا الناس، پوری انسانیت سے فرماتے ہیں، عرب سے عجم سے۔ اللہ کا فرمان ہے، دور نزدیک، کالے گورے، امیر غریب، بادشاہ رعیت، حاکم محکوم، متقی، یا تمام طبقات، پوری انسانیت سے فرمایا۔ پوری کی پوری انسانیت کو پتہ چلنا چاہیے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اللہ فرماتے ہیں خالق تو میں ہوں۔ اور میں نے، اللہ فرماتے ہیں، پوری کی پوری انسانیت کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک خاتون۔ وہ مرد سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ محترمہ خاتون انسانیت کی والدہ محترمہ بی بی حوا رضی اللہ عنہا۔ یا ان دونوں سے علاوہ کوئی تیسرا اور انسان نہیں ہے کہ ان کی نسل سے کوئی آئے جو ان دونوں سے نہ ہو۔ اور فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، اقوام عالم بن گئے، اور پھر قوموں میں چھوٹے موٹے قبائل بھی قرار پائے۔ یہ ایک ضرورت تھی، انسانی ضرورت، انسانیت کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کا رب ہے، سب کو پیدا کیا ہے، سب کو پالتا ہے، سب کو کھلاتا ہے، سب کو زندگی دیتا ہے، اور سب کو موت دیتا ہے، سب کو زمین پر بساتا ہے، زمین کے وسائل ان کے اختیار میں دے دیتا ہے، اپنے ہوا سے ان کو پالتا ہے، اپنے پانی سے ان کو پالتا ہے، رزق و روزی زمین سے نکال دیتا ہے، سب کھاتے ہیں، سب پیتے ہیں، سب جاگتے ہیں، سب سوتے ہیں، پورے کے پورے شعوب و قبائل۔ اور یہ تقسیم شعوب و قبائل صرف تعارف اور پہچان کی حد تک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں۔
اور نہ کسی ایک سبب ایسا آ جائے کہ جس کی بنیاد پر ایک قانون سے کوئی انسان مستثنا ہو. بادشاہ کے لیے الگ قانون ہو اور عام غریب رعیت کے لیے کوئی الگ قانون ہو. ایک بڑے دولت مند کے لیے الگ قانون اور اس کے مزدوروں کے الگ قانون ہو، ایسی کوئی بات شریعت الہی میں نہیں ہے. اللہ کے قوانین سب کے لیے یکساں ہیں. صرف ایک چیز میں فضیلت مل سکتی ہے کسی کو، اوپر نیچ ہو سکتے ہیں لوگ ایک بات سے، اور وہ بھی ہر ایک کو پتہ نہیں ہے. وہ معاملہ انسان اور اللہ کا ہے، اور جو اللہ کے ہاں بہتر ہوگا وہ صرف وہی انسان ہوگا جو تقوی میں اس کا معیار بلند ہوگا. اور تقوی کا معنی اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاتے رہنے کا. ہر اس عمل یا اعمال یا قدم اور سخن سے اپنے آپ کو دور رکھنا کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو. اللہ کی ناراضگی سے احتیاط کا نام تقوی ہے، اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ امتوں کے لیے حکم ہے. البتہ انبیاء علیہ السلام کی شان تو الگ چیز ہے، ان کے بارے میں تو بات ہی نہیں ہوتی. یہ جو شعوب و قبائل ہے ان کے لیے یہ بات ہے. عرب کا کسی عجم پر کوئی فوقیت نہیں ہے، یورپی کا کسی افریقی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، امریکی کا کسی ایشیائی پر فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ حکیم ان اللہ علیم خبیر. اللہ رب العزت کی ذات سب کچھ جاننے والی ذات ہے، کوئی بات اس سے ڈکی چھپی نہیں ہوتی. ہر چیز کو من وعن مکمل جاننے والے ذات، اس کی کیفیت، اس کی کمیت، اس کی اہمیت، اس کی غیر اہمیت سب جانتا ہے. علیم، اور اس علیم کو خبر بھی ہے کہ آپ کیا کریں گے، آگے چل کر کیا کریں گے، وہ بھی ابھی کیا کریں گے، وہ بھی کیا کیا ہے، وہ بھی اس کے علم سے اور اس کی قدرت سے اور اس کی گرفت سے کسی کی کوئی راہ مفر نہیں ہے. تو اس لیے شعوب و قبائل کو پتہ چلنا چاہیے کہ معیار تک پہنچنے کا زینہ تقوی ہے، اور تقوی کے راستے پر چلنے والا جس معیار پر پہنچے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ معزز اور مکرم ہوگا. اس کے علاوہ کوئی حیثیت دنیاوی اعتبار میں کسی کی نہیں ہے. باقی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا یہ انسانی ایک خصوصیت ہے جو دیگر حیوانات میں نہیں ہے. تو دراصل قرآن کریم کی یہ آیت یہ پورے انسانیت کو ایک محفوظ دائرے میں رکھ کر یہ بتانا ہے کہ بھائی آج تو آپ اپنے آپ کو کوئی دنیا کے دوسرے کونے اور کوئی پہلے کونے کا کہنے والوں، بنیاد تو ایک ہو، آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، اور یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد بھی ایک ہے، اور جہاں جاؤ گے وہ جگہ بھی ایک ہے. اس لیے ان تقسیمات کو چھوڑو اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پر آ جاؤ جو اللہ اور اس کے رسول کی لائی ہوئی شریعت ہے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور یہ لمحات میرے اور آپ کی نیکیوں میں شامل ہو جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.